السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کے سامنے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ 2 سال کی مسلسل کوشش جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی مہربانی اور شفقت سے آج ہمارے 8 پارے مکمل ہو گئے۔ آج ہم 9ویں پارے سے ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 اور 9ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہ توحید پر عمل اور تجارتی بدعنوانیوں سے منع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر قوم مدین لہو لاو عیش و عشرت میں اپنے رب کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ حق بات کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں، بلکہ الٹا آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الملأ الذین استکبروا، بولے وہ جو سردار تھے اس قوم کے، تکبر کرنے والے، یہ بڑے، من قوم اس قوم میں سے، لنخرجنک، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے ہم تجھے نکال دیں گے یا شعیب، ہم تمہیں اس بستی سے، اس علاقے سے، اس قوم سے نکال دیں گے۔ والذین، اور وہ جو آمنوا، جو ایمان، یہ تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ آمنوا معک من قریتنا، اس بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین پر واپس، یعنی تم اس اپنے سارے مشن کو چھوڑ کر دوبارہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے اس دین پر لوٹ آؤ۔ قال اولو کنا کارہین، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کنا کارہین، اگر ہم ناپسند کرتے ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تو تب بھی، یعنی یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ وہ تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو تم بھی ہمارے ساتھ اسی پرانی روش پر پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ یعنی جب کوئی انسان یا قوم کہ لوگ عملی یا عقلی میدان میں مات کھا جائیں تو وہ جھگڑے پر اتر آتے ہیں، کیونکہ دلائل سے تو وہ اپنی بات ثابت کر نہیں سک پاتے، تو ہزیمت کو مٹانے کے لیے پھر مد مقابل کو دھمکیاں، گالم گلوچ اور جھگڑے سے پیش آنا۔ تو ایسا ہی سلوک انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کیا کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارے ان مشرکانہ طور طریقوں اور اعمال سے بیزار ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے دباؤ میں آ کر ہم اللہ کی راہ سے پلٹ آئیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جھوٹے اور بے ایمان جو لوگ ہوتے، بندہ ہوتا ہے یا قوم یا جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت ہوتے جب دیکھتے ہیں، نکلنے کی کوئی ان کو راہ سجائی نہیں دیتی، تو پھر وہ دھمکیاں اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں یا ان کا سہارا لیتے ہیں۔ انسان کی بدقسمتی کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اگر ہم اپنی بات پر اڑ جائیں، حق بات کو تسلیم کرنا، اپنی شکست تسلیم کریں کہ یہ مجھے ہار جاؤں گا تو یہ میری بہت بڑی شکست ہے۔ دیکھیں، غلطی کو مان لینا جو ہے نا، حق کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس پہ اڑ جانا، انکار کرنا، یہ شیطان کی نشانی ہے۔
تو باطل پر ڈٹ جانا کا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ حق بات سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب انسان تکبر، ہٹ درمی یا ذاتی رائے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اصلاح کے لیے غور و فکر کرے، یا یوں کہہ لیں کہ حق کی تلاش کے لیے تڑپ دل میں نہ ہو تو ہمیں کسی مصلح کی، اصلاح کرنے والے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہدایت اور اصلاح وہ انعام ہے جو چاہت کے بغیر نہیں ملتے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جس ڈالی پہ پھل ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پر پھل نہیں ہوتا وہ ٹہنی اکڑی ہوئی اوپر کو کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہدایت بھی وہی پاتا ہے جو جھک جاتا ہے، جو غلطی تسلیم کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی بات جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز آپ کی بات نہیں مانوں گا، یہ جو آپ کے رسم و رواج ہیں، جو طور طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں، تم مجھے بستی سے نکال دو، جو بھی عمل کرو، جیسا بھی سلوک کرو، میں چونکہ وہ اللہ کے حقیقت کو جانتے تھے کہ پیغمبر تھے، تو ہمیں بھی دیکھیں بات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے، دماغ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ فلاں ہے میں نے اس کی بات نہیں سنی، اور یہ فلاں ہے وہ جو بھی کہے میں نے اس کی بات بھی یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت کو تسلیم کر لینا یہ عقل مندی ہے، اس کو شکست نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم آج ہمیں کسی دین کی بات میں کے بارے علم نہیں ہے، تو کل اگر ہمیں کوئی اس کے بارے میں بتا دیتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے جی، کیسے ہوگا جی، یا یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، یہ کون معتبر ہے، یہ کون میرا مجھے سمجھانے والا نہیں۔ دین کے معاملہ میں جہاں سے بات ملے لے لینی چاہیے، جو اچھی بات ہو اسے لے لینا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔